اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہمہ جو رحم ہمہ، صل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب وعدہ سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر فاروق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قبول اسلام کا احوال عرض کرنا ہے، لیکن اس نشست کا آغاز اس شعر سے جو میرے دکھ کا مظہر ہے۔ مولانا حسرت موہانی فرماتے ہیں کہ اپنا سا ذوق اوروں میں لائیں کہاں سے ہم، تنگ آ گئے ہیں بے دلیے ہم رہاں سے ہم۔ ہمارا معاملہ تو کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے ہماری سعی برائے خوشنودیے سید و سرور جملہ انبیاء و مرسلین و راحت جان اولیاء و اخیار امت ہے، اور اجر کی توقع اللہ رب العالمین کی جناب سے ہے۔ حضرت حمزہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن ابھی ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے۔ جوان اور جری اور بہادر شہزور شکار کے شوقین تھے۔ ایک دن بغرض شکار جنگل گئے اور شکار سے واپسی پر حسب عادت حرم کعبہ میں حاضری اور طواف کی نیت دل میں لیے شاداں اور فرحاں کوہ صفا کے پاس سے گزرے، جہاں عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا، تو اس کی کنیز نے انہیں دیکھ کر روکا اور کہا کہ اے ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ، آج ابی الحکم ابن ہشام، ابو جہل کا نام، نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بڑا وحشیانہ سلوک کیا ہے۔ پہلے ان کو گالیاں دیتا رہا، لیکن جب انہوں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا تو اس نے جھلا کر ان کو لاٹھی سے زد و کوب کر کے لہو لہان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آگ بگولا ہو کر ابو جہل کی تلاش میں حرم شریف گئے، اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے ابو جہل کے سر پر پہنچ گئے اور اپنی کمان سے اس کے سر پر پے در پے وار کر کے اتنا مارا کہ اسے خونم خون اور لہو لہان کر دیا، اور گرجدار آواز میں فرمایا کہ اے ابو جہل، تیری یہ ہمت کہ تو نے میرے بھتیجے کو گالیاں دی اور انہیں زخمی کیا، جبکہ میں نے ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ بنو مخزوم کے افراد اپنے سردار کی پٹائی اور رسوائی پر سیخ پا ہو گئے اور چاہا کہ حضرت حمزہ سے بدلہ لیں، لیکن ابو جہل نے انہیں منع کرتے ہوئے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، اور یہ قصہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن گھر واپس آتے ہی نفس نے انہیں ملامت کرنا شروع کر دی کہ بھتیجے کا بدلہ لینے تک تو ٹھیک تھا، مگر یہ کیا کہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر اسی ادھیڑ بن میں بے چین اور بے قرار رہے، اور صبح ہوتے ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عرض پرداز ہوئے کہ اے بھتیجے، میں نے جانے بغیر اس دین کے قبول کرنے کا اعلان کر دیا ہے
جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ ہدایت ہے یا گمراہی، اس لیے مجھے اس بارے میں کچھ بتلائیے۔ دلوں کے معالج، عقول کے طبیب اور نفس کا تزکیہ فرمانے والے مصلح اعظم نے بڑی دل نشین و دل فریب انداز میں اسلام کے بارے میں وضاحت فرمائی اور اس دین کی حقانیت و صداقت پر مدلل گفتگو کر کے جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکوک و شبہات کو رفع فرما دیا اور ان کے دل کی دنیا نور ایمان سے جگمگا اٹھی اور انہوں نے صمیم قلب اور صدق دل سے عرض کیا کہ اے بھتیجے، آپ اپنے دین کی تبلیغ فرماتے رہیں، بخدا میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ مجھے ہر وہ نعمت دی جائے جس پر آسمان سایہ فگن ہے، تاکہ میں اپنے پہلے دین پر واپس پلٹ جاؤں۔ آپ کے ایمان قبول کر لینے سے عالم کفر پر سخت طاری ہو گیا، بے آسرا کمزور مسلمانوں پر ہولناک مظالم اور جور و ستم میں از خود بے حد کمی واقع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثت نبوی کے دوسرے سال اسلام قبول فرمایا اور یہی قول محقق ہے، جبکہ بعثت کے 5ویں اور 6ٹھے سال کی روایت غیر محقق ہے، کیونکہ یہ بحث طویل ہے، اس لیے اس تمام سے صرف نظر کرتے ہوئے نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، جسے اس طویل علمی بحث سے دلچسپی ہو وہ ضیاء النبی جلد دوم کے صفحہ 256 سے آگے پڑھ لے۔ اگلی نشست میں سیدنا عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ خدا حافظ کہ اللہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، آمین ثم آمین۔